علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اجمعین۔ نحمدہ و نصلی ونسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم جس موضوع پہ لب کشائی کریں گے وہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا، کہ وہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کیا کرتے، نعت گوئی کیا کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، محاسن، اخلاق اور حضور نبی مکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کا تذکرہ اور زلف واللیل کا تذکرہ، حامیم کے کنڈل کا تذکرہ، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کس کس انداز میں کس کس صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یاد رکھ لیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ان کی ساری زندگی وہ داستان عشق و محبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا تعلق نسبتی بھی تھا، تعلق حبی بھی تھا اور تعلق زمانی بھی تھا، تعلق مکانی بھی تھا، اس کے تحت وہ جمین ثانیت ایک طرف ہو تو تنہا ایک مصطفیٰ کا صحابی ایک طرف ہو تو سارے انسان بڑے سے بڑے زاہد، بڑے سے بڑے عابد، بڑے سے بڑے متقی، پارسا مل کر بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سنگت، جو مائیت صحابہ اکرام کو نصیب ہوئی ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ آج ہم بھی یہاں پہ نعتیں پڑھتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، اس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ یہ ہم ساری چیزیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے لے کر آج اس کو اس امت کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اصل بات تو ساری صحابہ اکرام سے چلتی، تو ہم ترتیب کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی وہ نعتیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مدح سرائی میں وہ بیان کرتے تھے، وہ ایک ترتیب سے ہم چلاتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تو بنو نجار کی بچیاں اکثر و بیشتر وہ نعت گوئی کیا کرتی اور ساتھ دف بجاتی، عربی میں اس کو دوف کہتے ہیں، دوف، اور اردو میں یہاں پہ عام روٹین میں اس کو دف بولتے ہیں۔ اب صحابہ کرام میں
بنو نجار کی بچیاں وہ کیا شعر پڑھتی ہیں، کیا گیت گاتی ہیں، اور ڈولن کو ساول کو کیسے راضی کرتی ہیں۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر ببعض المدینہ فاذا ہوا بجوار یضربن بدفہن ویتغنین ویقولن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بنو نجار کی بچیاں آقا جب کبھی ان کے پاس سے گزرتے تو وہ اپنے دف پکڑ کر دف بجانے شروع کر دیتی اور شان مصطفیٰ میں گیت گانا شروع کر دیتی، آقا کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتی، حضور کی شان ایسے بیان کرتی جیسے بیان کرنے کا حق ہوتا۔ تو وہ کیا کہتی، ان کا گیت کیا ہوتا، نغمہ کیا ہوتا، الاپ کیا ہوتا، نعت کیا ہوتی، شان مصطفیٰ کے اندر ان کا وظیفہ اور ورد کیا ہوتا، وہ ساری ایک جا ہو کر یکجا ہو کر کہتی نحنو جوارن من بنی نجار یا حبذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جارن۔ ان کا نغمہ یہی ہوتا کہ ہم کتنے خوش بخت لوگ ہیں کہ مصطفیٰ کا پڑوس ہمیں نصیب ہوا ہے۔ آج کوئی اچھا پڑوسی آ جائے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ صالح ہے، اچھا انسان میرا پڑوسی بن گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں سارے جہان کے پڑوسی ایک طرف، تنہا مصطفیٰ کا پڑوس بنو نجار کو نصیب ہوا ہے، ہم کائنات کی سب سے خوش قسمت بچیاں ہیں۔ تو ساتھ فرماتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن ہونا یہ ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ آج ہے کوئی گھرانہ بنو نجار جیسا، کتنے خوش بخت لوگ تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں بس عمل کرو، اعمال پہ فوکس کرو۔ بھئی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سیرت ساری پڑھو، ادھوری سیرت بیان نہ کرو۔ عملوں میں وہ پہاڑ تھے، عملوں میں صحابہ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، تقویٰ میں صحابہ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح وہ عمل کا پہاڑ تھے اسی طرح ان کے من میں عشق مصطفیٰ کے بامبڑ مچلا کرتے تھے۔ جتنا ان کا تقویٰ اور عمل گہرا تھا اتنا ہی بارگاہ مصطفیٰ سے ان کا عشق اور محبت کائنات میں سب سے گہرا تھا۔ اب جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ کلام سنتے، یہ نعت سنتے، تو آقا بدلے میں کیا کہتے، انعام کیا دیتے، صلہ کیا دیتے؟ یہ نعت گوئی کا صلہ کیا ملتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کی نعت سنتے تو آقا فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اللہ انی لاحبکن، خدا کی قسم خدا بہتر جانتا ہے جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں مصطفیٰ اس سے کئی گنا تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں میرا پڑوسی ہونا اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی تمہارا پڑوسی ہونا یہ اچھا لگتا ہے۔ اسی کی عکاسی یہ ساری بات پڑوس کی، ساول کے ارد گرد رہنے کی، کوچائے یار کے گرد پھیرے لگانے کی اور مصطفیٰ کو منانے کی، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی عکاسی کیسے کرتے ہیں؟ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تیری جوک دے آسے پاسے سندے ہاسے مٹھیاں گاہلی سونا یار سنیندہ ہاسے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام صبح و شام مصطفیٰ کے کوچا کے گرد گھومتے رہتے اور یار کو تکتے رہتے، اور یار کو تک کر بددعا کا مکھڑا تک کر وہ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتے تھے اور مصطفیٰ ان کو تک کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا شیوا ہے، یہ شیوا عشق و محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو عاشق لوگ پھر یہی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ہند سندھ پنجاب مار پھرا متا یار ملن کہیں سانگ سبب. آپ یہ ساری عکاسی کرتے ہیں وہ کتنے خوش بخت لوگ تھے جو صبح و شام مصطفیٰ کے کوچہ میں رہتے تھے کہ نہیں خوش قسمت لوگ. ہر لمحے یار کے گرد بستے رہتے, یار کی جوک کے گرد چکر کاٹتے رہتے. تو آپ فرماتے ہیں مجھ جیسا عاشق خواجہ غلام فرید جو ہجر کی وادیاں کاٹ رہا ہے, فراق کی وادیاں کاٹ رہا ہے, اور بالآخر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ہند سندھ پنجاب مار پھرا متا یار ملن کہیں سانگ سب. کچھ مصطفیٰ کی قربت میں رہتے ہیں اور کچھ مصطفیٰ کے زمانے میں ظاہری ویسے کرنی ہجر کے فراق کاٹتے رہتے ہیں. یہ ساری عشق اور محبت کی بات ہے. کوئی پاس بیٹھ کے عشق کے جام پیتا ہے, کوئی کرن میں بیٹھ کے مصطفیٰ کے ہجر میں عشق کے جام پی رہا ہوتا. تو جب بھی آقا کا میلاد آ جائے, میلاد النبی کا مہینہ آ جائے, تو بس شان مصطفیٰ بیان کرو, عظمت رسول بیان کرو, نعت مصطفیٰ بیان کرو, عشق مصطفیٰ کی بات کرو, نسبت مصطفیٰ کی بات کرو, معرفت مصطفیٰ کی بات کرو, یگانگت مصطفیٰ کی بات کرو, چاہت مصطفیٰ کی بات کرو, اور ہر سو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے نغمے بڑھنا شروع کر دیا کرو. یہ بنو نجار کی بچیوں نے سبق دیا ہے کہ آقا ہمارے پاس آئے, مدینہ پاک میں آئے, تو ہم نے مصطفیٰ کا پڑوس سنبھال لیا, اور پھر جب تک یار ظاہری حیات میں رہے ہم نے یار کی نعتیں پڑھنا نہیں چھوڑی. نعت پڑھتے ہیں کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جتنی محبت سے تم نعت پڑھ رہے ہو اس سے کئی گنا میں محمد مصطفیٰ تم سے محبت کرتا ہوں. اب یہاں پہ بڑی خاص بات, جو مصطفیٰ کے لیے پڑھتا ہے آج بھی بارگاہ مصطفیٰ میں اس کو محبت کا انعام ملتا ہے, اور جو فقط ڈیل کر کے پہلے ہی خوشی سے آپ بھلے لاکھ بھی دیں, کوئی پابندی نہیں شریعت میں, لیکن جو ڈیل طے کر کے نعت پڑھنے آئے اس سے کبھی نعت نہ سنا کر. یہ بنو نجار کی بچیوں کی سیرت سے پیغام دے رہا ہوں. اسی طرح کل صحابہ اکرام کی سیرت کا پیغام ہی سیرت سے یہ ہے. یہ بات حق ہے کہ بھائی نہیں, میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا, پڑھے مصطفیٰ کی عشق اور محبت میں جوم جوم کر پڑھے, پھر بارگاہ مصطفیٰ سے ایسے فیض ملے گا. آج بھی گنبد خضرا سے جب تمہاری نعت آقا کی بارگاہ میں جائے گی تو آقا کہیں گے اس کے نامہ اعمال میں لکھو میں آج بھی جیسے بنو نجار کی بچیوں سے محبت کرتا تھا, جس نے میری خاطر پڑھی ہے, میں آج بھی ویسے ہی محبت کرتا ہوں. اس کی مثال لینی ہو, گزشتہ جمعۃ المبارک میں, چند جمعۃ المبارک پیچھے جب ہم نے درود و سلام کا موضوع کیا تھا تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا. یہاں پہ اشارہ دوں گا, جو بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے آج بھی لکھتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آج بھی انہیں چادر عطا کی جاتی ہے. بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں, تو اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف ہو جاتا ہے. یہ بات ساری کی ساری محبت کی ہے, اور محبت جنم ہی دل میں لیتی ہے, اور جس دل میں مصطفیٰ کی محبت گر کر جاتی ہے وہ اس دنیا کے مال کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوا عشق مصطفیٰ میں جب جھوم کر نعت پڑھتا ہے تو ساری محفل پہ سحر طاری کر کے رکھ دیتا ہے, اور بارگاہ مصطفیٰ کا حقیقی انعام لینے والا وہ شخص ہی بن جاتا ہے. یہ اس دنیا کے میڈل, یہ انعام, یہ سارے مال دولت یہیں پہ رہ جائیں گے. اگر کیا ہی اچھا ہے انسان نعت بھی پڑھے تو بارگاہ مصطفیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھے, پھر اصل میں اس کا صلہ ملتا ہے. اور یہ جو نعت ساری رات مصطفیٰ کی پڑھے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو 4 دانگے عالم میں بلند کر دیا.
اس پر مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری زندگی محمد محمد کرتے ہوئے گزار دے تو وارفان اللہ کا ذکر کا معنی یہ ہے، اللہ پاک کہتا ہے فرشتوں اس نے میرے محبوب کا نام ساری زندگی لیا ہے، اس کے نام اعمال میں یہ بھی لکھ دو یہ فقط محمد محمد نہیں کہتا رہا، یہ اللہ اللہ بھی کہتا رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا ذکر اور میرا ذکر یہ ایک ذکر ہے۔ جو یار کا ذکر کرتا ہے وہی خدا کا ذکر کرتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے، اور جو مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے خدا کی قسم وہ اللہ کی حمد بھی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تانا ہمیں نہ دیا کرو ساری رات تم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکال کر نعت مصطفیٰ پڑھتے رہتے ہو، اللہ کی حمد بھی بیان کیا کرو۔ تو قرآن کو غور سے پڑھ لو، 83 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے اپنی اور اپنے حبیب کی ایک جیسی بات کی ہے، اور جب تنہا بات کی ہے تو محمد مصطفیٰ کی بات کی ہے۔ اتباع خدا کی نہیں ہوتی، اتباع ہمیشہ مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میں جس نے مصطفیٰ کی اتباع کی اس نے خدا کی اتباع کی، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی اس نے خدا کے ہاتھ میں بیعت کی، اور جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے گویا خدا کا بھی ذکر کیا۔ اسی لیے ہم نعتوں پہ فوکس کرتے ہیں کہ اس میں ذکر خدا بھی شامل ہے، تو پریشان نہ ہوا کریں، گج بج کے مصطفیٰ کی شان میں نعتیں سنا کریں اور پڑھا کریں۔ اب اس سے آگے چلیے، حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کعب بن زہیر یہ اسلام لانے سے قبل، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے قبل، صحابیت کا شرف لینے سے قبل، یہ چوٹی کے نامور جو شعراء تھے نا عرب کے ان میں شامل ہیں۔ تو آپ کا قصیدہ ہے بانت سعاد، سین عین الف دال، بانت سعاد، جس میں آپ نے 200 اشعار شان مصطفیٰ میں لکھے۔ جب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اسلام لانے سے قبل حضور کی شان میں نہیں، معاذ اللہ حضور کی مذمت میں شعر لکھا کرتے، تو ان کو یہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے مجھے دیکھ لیا تو جان سے مار دیں گے۔ یہ اپنا روپ بدل کر یہ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ سنا کے پھر ان کا شعر سناتا، یہ اپنا بیس بدل کر نقاب کر کر آقا کی بارگاہ میں سامنے آ کے بیٹھ گئے مدینہ پاک میں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا زہیر بن کعب نے پیغام بھیجا ہے کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا، تو آپ کے صحابہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں دیوانہ وار، کہیں پہ مل گیا تو سر تن سے جدا کر دیں گے۔ بتایا نہیں کہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اس کو کہو محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، جب کبھی پلٹو گے اسی لمحے معاف فرما دیں گے۔ کہا اچھا آقا، اپنا نقاب فوراً ہٹا کر کہا ابھی ابھی کلمہ پڑھائیں اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ آقا نے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا، اسی لمحے بے ساختہ آپ شعر کہہ پڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہا؟ ان الرسول لنور یستداء بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول، اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقمحہ الی الخلق لیسمعوہ منہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو شعر کہا وہ قابل دید اور قابل سماعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک یہ رسول مکرم تاجدار عرب و عجم بددہا کے مکھڑے والے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نور ہے کہ کل جہان قیامت تک آپ کے نور سے فیض لیتا رہے گا۔ اب یہ نور و بشر کے جھگڑے میں آج تک امت پھنسی ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام مصطفیٰ کو بشر بھی مانتے تھے اور فقط بشر نہیں مانتے تھے، وہ کہتے مصطفیٰ ایسا نور ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والا ہر امتی مصطفیٰ کے نور سے فیض لیتا رہے گا۔
تو یہ نور ماننے کا عقیدہ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، کعب بن زہیر کا عقیدہ ہے. اور پھر ایسا ویسا نور کہ آقا قیامت تک آنے والا ایک ایک امتی آپ کے نور سے فیض لیتا چلا جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر و ظلمت کے علم برداروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی تیز دار تلوار ہے. جو آپ کے سامنے آتا ہے باطل وہ ایسے کٹ جاتا ہے، اس کا نام صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے. اب یہ نعتیں پڑھتے ہیں صحابہ اکرام اشعار مصطفیٰ کی شان میں، تو آقا آپ صلہ کیا دیتے ہیں ان کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا میں صحابہ سنو، یہ جب بھی کعب بن زہیر شان مصطفیٰ میں نعتیں پڑھا کرے یکسو ہو کر اپنی روح اور کانوں کے ساتھ سماعت کیا کرو. یہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب ڈوب کر نعتیں پڑھا کرتا ہے. یہ کوئی معمولی شاعر نہیں، یہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب ڈوب کر نعتیں پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ وہی صحابی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں جب ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے پھر اشعار پڑھ دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، اپنی قیمتی چادر جو یمن سے صحابہ اکرام تحفہ لے کر آئے، آقا نے جلال میں آ کر یوں کعب بن زہیر کی طرف پھینک دی. کہا کعب اللہ تیرے دامن سلامت رکھے، تو عشق مصطفیٰ کا حق ادا کر چکا ہے. مصطفیٰ اپنی مزمل کی چادر اتار کر تجھے انعام میں تحفہ دیتے ہیں. انہوں نے پھر ساری زندگی وہ چادر اپنے پاس رکھی. بڑے بڑے صحابہ اکرام اس کو لاکھوں درہم میں مول خریدنا چاہتے تھے. آپ نے کہا یار کی نشانی ہے، اس کے لاکھ درہم کیا کروڑ درہم بھی لگاؤ تو میں یہ کبھی تمہیں نہیں دیتا. اب آقا کی چادر مل جائے، سوچیں آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے. وہ نعت پڑھنے والے سے صحابی سے کتنے خوش ہوئے ہوں گے. جس کو ذوق میں پڑھنی آتی ہو وہ ذوق میں پڑھ لیا کرے، جو لہن میں نہیں پڑھ سکتا وہ ویسے ہی گنگنا لیا کرے. نعت پڑھنے کا بارگاہ مصطفیٰ میں آج بھی بڑا صلہ ملتا ہے. انعامات کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، آقا کی کرم نوازیوں کی بارش ہوتی ہے. حضور خاص نگاہ عنایت فرماتے ہیں، اپنی توجہات کا مرکز اس غلام کو بنا لیتے ہیں اور اپنی خاص نگاہ سے اس کے ظاہر اور باطن کو نور علی نور فرما دیتے ہیں. پھر یہی چادر بعد ازاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وصال کے بعد ان کی آل سے خریدی. پھر بعد میں آقا کی امت کے خلفاء وزیر جو بنتے رہے وہ اس کو پہن کر عید کے دنوں میں اپنے کاندھوں پر پہن کر آتے اور اتنی عزت اور شرف والی کائنات میں وہ کہتے کوئی شے نہیں جیسے چادر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ صحابہ اکرام جو بعد میں پھر تابعین تبو تابعین تک وہ چادر چلتی رہی، وہ اپنی نسلوں کو بیٹھ بیٹھ کے بتاتے یہ کوئی عام چادر نہیں، اس چادر کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. یہ وہ عظیم چادر ہے جس کو قرآن نے مدثر بھی کہا ہے، مزمل بھی کہا ہے. تو وہ تسلسل جاری رہا انعامات کا، رکا تو نہیں، پھر نسلاً بعداً نسلاً وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. درود و سلام پڑھنا، حضور کے گیت گانا، آقا کی عشق اور محبت میں رہنا، یہ صلہ آپ تک نہیں بند ہوتا، یہ کئی پشتوں تک اس کا فیض جاری و ساری رہتا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ اکرام وہ نعتیں پڑھتے جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس چچا ہو کر بھتیجے کی نعتیں پڑھنا، اس سے بڑھ کر شان مصطفیٰ کیا ہو سکتی ہے. 45 صحابہ اکرام آقا کے نعت خواں تھے. بولیے بھائی کتنے؟ 45 صحابہ اکرام. گویا کہ آقا نے اپنی نعت کونسل بنائی ہوئی تھی. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ نعتیں سنتے اور صحابہ اکرام کو اجازت دی ہوئی تھی. یہی عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت خریم بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں موجود تھے.
معیت مصطفیٰ میں بیٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حکم دے، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی شان میں اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا چچا جان آپ کو اجازت ہے، پڑھیے، کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ نے جو اشعار پڑھے، آپ نے سارا میلاد مصطفیٰ چند اشعار کے اندر بند کر کے رکھ دیا۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ رواہ طبرانی والحاکم وابو نعیم۔ اس کو امام طبرانی نے، امام حاکم نے اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بیان کیا۔ وہ اشعار کیا تھے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا آپ تو وہ ذات اقدس ہیں کہ جب آپ کا میلاد ہوا مکہ پاک میں تو زمین و آسمان آپ کے نور سے ایسے روشن ہوئے کہ آج تک عبداللہ ابن عباس کو وہ منظر یاد ہے کہ جیسے شرق تا غرب آپ کے میلاد کے وقت اللہ پاک نے کمکمے اور نور کی روشنیاں بھیج کر اور ستارے آپ کے گھر کی طرف جھک کر آمینہ کی گود میں جب آپ تشریف لائے تو وہ آپ کو سلامیاں دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کے میلاد کے طفیل زمین و آسمان کو آپ کے نور کی وجہ سے نور علی نور فرما دیا تھا۔ جب آپ میلاد ہوا آپ کا، پیدا ہوئے تو میلاد پڑھنا یہ امت کو جان سا نہ دو کہ یہ تو صحابہ نے منایا نہیں، انہوں نے جیسا میلاد منایا ہے ہماری 7 پشتیں بھی صحابہ جیسا میلاد نہیں کر سکتی۔ وہ ہر روز مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے تھے۔ ہم تو سال میں 1 دفعہ میلاد مناتے ہیں، وہ ہر صبح و شام مصطفیٰ کے یار کے کوچہ کے گرد بیٹھ کر اور سنگت مصطفیٰ میں بیٹھ کر صبح و شام نعتیں بھی پڑھتے تھے اور مصطفیٰ کا میلاد بھی منایا کرتے تھے۔ ان کا میلاد منانے کا انداز جدا تھا۔ ہر دور کا اپنا کلچر ہوتا ہے اور کلچر کے اوپر کبھی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اس پہ آگے چل کے میں حدیث پاک سے آپ کو ثابت کروں گا۔ ان کا کلچر اور تھا، ہمارا کلچر اور ہے۔ اگر بتاؤ صحابہ سے جدا ہم جلوس میں، میلاد النبی کے جلوس میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جدا کوئی عمل کرتے ہیں تب تو وہ حرام ٹھہرا، بدعت ٹھہرا، شرک ٹھہرا۔ تو جب اول تآخر ہم صحابہ کو لے کر، ان کے عشق و محبت کے انداز کو لے کر اور صحابہ کی نعتوں کو لے کر آج اردو میں نعتیں پڑھتے ہیں، ہم صحابہ سے جدا عمل کرتے ہی نہیں۔ اہل السنہ والجماعت ہے ہی صحابہ کے طریق پر۔ ہم صحابہ کے طریق پر آج بھی دولن کو ویسے مناتے ہیں جیسے صحابہ منایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کے دور میں کلچر جدا تھا۔ اس میں 2 جمعۃ المبارک پر دلائل سے گفتگو کر چکا بحمدہ تعالی۔ پھر اس سے آگے چلیے، حضرت حکیم بن حزام، بڑا معروف نام ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یمن سے بہترین جبہ خرید کر لائے، جو سب سے ہائی کوالٹی کا تھا نا یمن کے اندر، وہ آقا کے لیے خرید کر لائے۔ جب آقا کی بارگاہ میں یہ جبہ پیش کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو خاص اتنا سفر طے کر کے آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا تو مشرک ہے، ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو ہم مشرک سے تحفہ قبول نہیں کرتے۔ وہ واپس لے کر چلے گئے، بازار میں جا کر خریدا۔ ابھی خریدا، آقا نے پیچھے سے غلام کو بیچ دیا، جس دکان پر یہ فروخت کرے وہیں سے فوراً خرید کے لے آنا۔ جب فروخت کیا صحابی خرید کر لے آئے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت جبہ پہنا تو حکیم بن حزام مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تک کر کیا کہتے ہیں، بے ساختہ
اپنے آپے سے باہر ہو گئے. کہا آقا یہ جبہ ہے ہی آپ کے لیے، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ آج 14ویں کا چاند اس جبے میں طلوع ہو چکا ہے. ابھی کلمہ نہیں پڑا لیکن مصطفیٰ کا بددہا کا مکھڑا تک کے اور واللیل کی سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری تک کر کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں آقا یہ جبہ بنا ہی آپ کے لیے تھا. اسی لمحے آپے سے باہر ہو کر کہتا ہے آقا اجازت ہو کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوں اور آپ کی محبت میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں. ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مصطفیٰ کو تک کر ڈول گئے. جب حسن آشکار ہوا تو پھر گائش کھا پڑے اور بے ساختہ اشعار کیا نکلے زبان سے. آپ فرماتے ہیں ما ینظر الحکام بالحکم بعدما بعد واضح ذو غرۃ وحجول او کما قال. آپ فرماتے ہیں جب روشن چمکتے دمکتے گورے مکھڑے والے بددہا والے محبوب نے یہ جبہ زیب تن کیا، اس جبے کا حسن اس کو 4 چاند لگا کے رکھ دیے. اس جبے کے حسن کا حسن بجا، لیکن جب حسن مصطفیٰ اس میں آیا تو اس کا حسن دوبالا ہو گیا. لباس حسین مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا. پھر آگے چل کر فرماتے ہیں جب مصطفیٰ مسند پر بیٹھ کر جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پھر کائنات کے سارے حسن مصطفیٰ کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں. یہ پھولوں کا حسن مصطفیٰ کے آگے ماند پڑ جاتا ہے. یہ کہکشائیں، یہ فضائیں، کل کائنات کا حسن مصطفیٰ کے حسن کے آگے ایسے ماند پڑتا ہے جیسے ماند پڑنے کا حق ہوتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی سامنے بڑے بڑے حکام بیٹھے ہوں، حکم لگانے والے بیٹھے ہوں اور حسن اور قبح کے اندر، حسن اور بدصورتی کے اندر اگر مقابلہ کرنے کے لیے کچھ لوگ سامنے بٹھا دیے جائیں اور مصطفیٰ کا یہ روپ اگر کوئی دیکھ لے اور مصطفیٰ کا عکس زیبا کوئی دیکھ لے، بددہا کا مکھڑا تک لے، تو اس کو کیا ہو، اس پہ کیا کیفیت طاری ہو. آپ فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ کے حسن میں ایسے کھو جائیں اور اپنا منصب حکم بھول جائیں اور کہیں آقا کے سامنے ہم کیا حکم لگائیں گے. جس کو رب قرآن میں بددہا کہتا ہے، جس کے گالن کو والفجر کہتا ہے، جس کے کنڈل کو حامیم کہتا ہے، جس کی رب قسمیں کھاتا ہے، اس مصطفیٰ کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ صحابہ اکرام ایسی نعتیں پڑھتے تھا شان مصطفیٰ میں اور جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے اور پھر کہتے اگر کوئی مصطفیٰ کا کرم میں، عطا میں، سخا میں مقابلہ کرنے نکلے، ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے اور بڑے بڑے ڈول ہاتھ میں لے کر کرم اور عطا کے کھڑی ہو، ساری مخلوق کو جا، تنہا وجود مصطفیٰ کو جا. جب آقا کسی کو عطا کرتے ہیں پھر اتنا عطا کرتے ہیں اس کی 7 پشتیں بھی بیٹھ کے کھاتے. کوئی مصطفیٰ سے حسن میں آگے نہیں نکل سکتا، کوئی مصطفیٰ سے سخا میں آگے نہیں نکل سکتا، کوئی مصطفیٰ کے فضائل میں مصطفیٰ سے آگے نہیں نکل سکتا اور کوئی مصطفیٰ کے کمالات میں مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اور بھی نعتیں ہیں. انشاءاللہ یہ موضوع آگے بھی جاری و ساری رہے گا. اب ہم اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. آج کا جمعہ 5 سے 7 منٹ لیٹ ہوگا کیونکہ میں بھی لیٹ بیٹھا تھا. انتظامیہ نے فیصلہ کیا کچھ دوست احباب دور و نزدیک سے آ رہے ہیں، ان کا انتظار کرنا ہے. آپ صاحب اجازت دیتے ہیں؟ جی بولیے بھائی، فراخ دلی سے سارے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اجازت ہے آج کے جمعہ کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر آپ فرماتے ہیں ہم جب کبھی مکہ پاک میں جاتے طواف کعبہ کرتے، طواف کعبہ کرنے کے بعد ہمارا پہلا کام یہ ہوتا تھا یتناشدون الشیرا وہم یطوفون. ہم طواف کر کے جو واجب طواف ہوتا اس کے کرنے کے بعد شان مصطفیٰ میں گیت گاتے اور کعبے کا بھی طواف کرتے جاتے اور کعبے کی نعتیں بھی پڑھتے چلے جاتے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. مصطفیٰ کعبہ نہیں، کعبے کا بھی کعبہ ہے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کعبے کے بھی کعبے ہیں. ادھر سے اللہ کا طواف ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی شان میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں.
مصطفیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور گھر اللہ کا ہے، شان مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے، اور گھر وہی اچھا اللہ کا لگتا ہے جس میں شان مصطفیٰ بیان ہو، جس میں عظمت مصطفیٰ بیان ہو۔ اور کعبے سے بڑا کائنات میں اللہ کا گھر کوئی نہیں۔ صحابہ نے عمل کی، عشق اور محبت کی گٹی ایسی فراہم کی، گھر بھلے خدا کا بھی ہو، خانہ خدا بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، نہیں تو سجدے اور چٹاک کام نہیں آتے۔ یار کے ناطے اور یار کا ادب ہی ہمیشہ کام آیا کرتا ہے۔ پھر یہی منظر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے، وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ بولیے کون سا؟ اور وہ دن بھی سوموار کا دن تھا۔ جب آقا مدینہ پاک میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر روز صبح اور شام جب سے پیغمبر نے آ کر بتایا تھا آقا مکہ سے نکل چکے ہیں، وہ ہر صبح آ کر وداع کی گاڑیوں کے سامنے بیٹھ جاتے اور مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کرتے۔ یہاں سے عاشق لوگ، عارف لوگ، اہل اللہ صوفیاء، وہ کہتے ہیں مدینہ والوں نے عشق کے ایسے ایسے راز سمجھائے ہیں کہ مصطفیٰ کے انتظار میں بیٹھنا یہ صحابہ اکرام مدینہ والوں کا شیوا ہے۔ مصطفیٰ کو یاد کرنا، ہجر کاٹنا اور ہجر میں بیٹھ کے بس اسی انتظار میں رہنا کہ کب ساول اور ڈولن ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے دیدار سے شرف یاب فرماتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی سیرت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی شام پہنچے تھے۔ کب؟ شام کو پہنچے۔ یہ سارے پلٹ رہے تھے، ٹیلے اونچے پر بیٹھ کے پادری نے صدا دی، وہ محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں جن کا تورات، زبور، انجیل میں ذکر ہے، اور صدیق اکبر یار گار کا بھی تورات، زبور میں اور انجیل میں آج بھی ذکر موجود ہے۔ اس وقت کے پادری نے کہا کہ وہ سفید لباس والے صدیق بھی ساتھ ہوں گے اور محمد مصطفیٰ پر ایسے چادر سے سایہ کیے آ رہے ہوں گے کہ یہ میرے آقا ہیں، میں ان کا سگ اور غلام تشریف لا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام ایسے واپس پلٹے، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، فصائد الرجال، مرد سارے چھتوں پہ چڑھ گئے، والنساء، اور عورتیں بھی چھتوں پہ چڑھ گئیں، وتفرق الغلمان والخدم، اور جتنے خادم تھے اور جتنے غلام تھے وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں پھیل گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ آج کہتے ہیں جلوس کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں لکھا ہے۔ یہ ساری حدیث میں مسلم شریف سے سنا رہا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا آقا تشریف لے آئے، چھتوں پہ چڑھے، کون؟ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان جتنے تھے سارے گلیوں میں پھیل گئے۔ تو گلیوں میں پھیلنے سے مراد کیا ہے؟ یہی تو جلوس کی شرعی حیثیت ہے۔ ہم گلیوں میں پھیل کے جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی سیرت ہے۔ یہ جانچا امت کو نہ دو کہ صحابہ اکرام تو عملوں کا پہاڑ تھے، اس کا کوئی فرد بشر انکاری نہیں۔ صحابہ جیسے عملوں کا پہاڑ تھے، ان کے من میں عشق مصطفیٰ کے بانبڑ بھی مچلا کرتے تھے۔ اب وہ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ گلیوں میں پھیل گئے، کچھ تو کیا ہوگا۔ پھیلنے سے مراد کیا تھا؟ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، جلوس کی شکل میں، ٹولی کی شکل میں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے صحیح سند کے ساتھ۔ وَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا محمد یا رسول اللہ۔ یہی تو جلوس کی شرعی حیثیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ گلیوں میں پھیل کے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ آپ سب بھی نعرے لگائے۔ آمد مصطفیٰ میں صحابہ اکرام نے یا محمد یا رسول اللہ کہہ کے نعرے لگائے۔
ینادونا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آہستہ آواز سے نہیں، اونچی آواز سے کوئی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے اور کوئی یا محمد یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. اب دوستان مکرم آخری بات سنا کے آج کی نشست کو ختم کریں گے. یہ میں نے شرعی دلیل دے دی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کی. بات کتب احادیث میں درج ہوتی ہے، کوئی اپنی مرضی کی لے لیتے ہیں. ہم اس پلیٹ فارم سے تحریک منہاج القرآن، اس پلیٹ فارم کا نام ہے جو ساری بات کھول کے بیان کرتا ہے اور دوری بات نہیں چھوڑتا. بحمدہ تعالی آخری بات سناؤں گا، وہ اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے. بولیے بھائی سبحان اللہ کہیں سارے ادب کے ساتھ. وہ ساری گفتگو کا نچوڑا مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن، اور موسٹلی عید الفطر کے موقع پر حبشہ سے ایک ٹولی آتی غلاموں کی، السودان، وہ غلام ہوتے حبشی غلام، حضرت بلال حبشی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے، عاشق کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاقے کے لوگ. آج بھی حبشہ میں عشق مصطفیٰ ایسے ہے، حضرت بلال کی خوشبوئیں مہکتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آقا کے سامنے آتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے جنگی ہتھیار لے کر آتے، سلاح جنگی ہتھیار لے کر آتے، اور وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف کرتب دکھاتے. آقا نے اجازت دی ہوئی تھی، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص اجازت تھی ان غلاموں کو. پھر انہی غلاموں میں سے کچھ غلام ایسے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا دن ان کے کرتب دیکھتے رہتے، انہماک کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، کہ یہ غلام اتنی دور سے سفر کر کر آئے ہیں. کوئی آج کا پیر ہوتا 5-10 منٹ دے کے چھٹی، یہ کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں. آقا نے سارا دن ان کے کرتب دیکھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب مصطفیٰ کا عشق اور محبت جوبن پر ہے، اب جہاں یار کو چاہتے ہو راضی کر لو اور میلہ لوٹ لو. پہلے کرتب دکھاتے رہے. سب نے پھر کیا کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان میں کچھ اشعار نعت گوئی کرنا شروع ہو گئے ہیں. آقا نے پوچھا ماذا یقولون، صحابہ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا آقا یرقصون، یہ رقص کرتے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے کوچہ کے گرد اور کوچہ یار کے گرد وہ رقص کرتے جاتے. ہم یرقصون محمد عبد صالح، اور وہ یہ گیت گاتے تھے کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا کسی ماں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے. اور کیسے گیت گاتے ہیں؟ صرف گیت نہیں گاتے، رقص کرتے جاتے. راقصا یرقصو رقصن، وہ لوٹی ڈالتے اور عشق مصطفیٰ میں دمال ڈال کر مصطفیٰ کو مناتے جاتے ہیں، اور آقا ان کو دیکھ کر جھوم جھوم جاتے ہیں. اسی کی عکاسی بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صوفیاء کے سرخیل. اور اس مقام پر میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ جب اس حدیث کے آگے میں پہنچا کہ صحابہ رقص کر کے مصطفیٰ کو مناتے تھے، اس دن میں اٹھ کے وجد میں آ گیا. عاشق لوگ، عارف لوگ، صوفیاء اللہ، بابا بلے شاہ صاحب جیسی ہستیاں وہ ایسے ذوق میں آ کے بات نہیں کہتی سانو نچ کے یار بنامن دے. آپ کہتے ہیں اس دن میں نے کہا کہ بابا بلے شاہ صاحب کو اللہ پاک نے اتنا علم دیا ہوا تھا کہ یہ حدیث ان کی نظروں سے گزری ہوئی تھی. یہ ذوق کی بات نہیں تھی. جب میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ نچ نچ کے مصطفیٰ کو مناتے ہیں شریعت کی حد میں اور دائرہ میں رہتے ہوئے، اگر کوئی رقص بھی کرے تو شریعت مصطفیٰ اس کی اجازت دیتی ہے. اگر صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ کی رضا کا پیغام آئے، وجد میں آئے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن یہ ہر کسی کو شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں. لیکن بات بتلا کے مقصد یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ
اتنی تنگ نہ کرو، شریعت مصطفیٰ میں اتنی وسعت ہے، اگر کوئی ڈانس کر کے بھی مصطفیٰ کو راضی کرے تو آقا منع نہیں کرتے۔ آقا اتنے کریم ہیں، آقا کے ماننے والے اس امت کے، ان کو پتہ نہیں کون سا خط لاحق ہو چکا ہے۔ آؤ ساری قوم، ساری امت در مصطفیٰ کی طرف پلٹے۔ یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا اس دور میں۔ اگر چاہتے ہو کہ عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ سدا سلامت رہے تو ایمان صحابہ سے لینا ہوگا، عمل صحابہ سے لینا ہوگا اور عقیدہ صحابہ سے لینا ہوگا۔ جن کا عقیدہ صحابہ والا ہے انہی کا ایمان سلامت ہے، انہی کا عشق مصطفیٰ سلامت ہے۔ دوستان مکرم، اسی پہ آج کی نشست میں اکتفا کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آئیں آج کی نشست میں آخری بات، آج جمعۃ المبارک کے بعد سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوگا۔ تمام دوست احباب اس میں شرکت کریں، آقا کی نعتیں پڑھی جائیں گی، جس میں ہمارے دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، پادری بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا اور اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہوگا۔ آپ تمام دوست احباب بھی ساتھ چلیں، اس کا وعدہ کریں تو گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ چلیں گے ساتھ ساتھ دوست احباب؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی خاطر نہ مجھے راضی کرنا ہے، نہ کسی اور کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے اور مصطفیٰ کے خدا کو راضی کرنا ہے۔ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ آقا کو راضی کر لیں، وہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ یہیں سے آگے جاری و ساری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔